میں بھی سن سکتے ہیں, کرسی پہ بھی سن سکتے ہیں, اور آج کل تو کرسیوں کی دوڑ چل رہی ہے. الیکشن کا بخار چڑھا ہوا ہے پورے تلنگانہ میں. ہر ایک الیکشن کے تاپمان میں, الیکشن کے بخار میں مبتلا نظر آ رہا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں, محنت کر رہے ہیں. کیوں؟ صبح سے شام تک ہم الیکشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ اپنے لیے نہیں, دوسرے کے لیے. الیکشن میں محنت آپ کی, سلیکشن دوسرے کا. محنت آپ کی, سلیکشن دوسرے کا. آپ نے انتخاب کیا, منتخب آپ کریں گے, سلیکٹ کوئی اور ہوگا, نمائندہ کوئی اور منتخب ہوگا. تو یہ دنیاوی الیکشن ہے جس میں آپ دوسرے کو منتخب کرتے ہیں, اور یہ وہ الیکشن ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جشن آمد مصطفیٰ یہ بھی الیکشن ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالی اس میں بیٹھنے والے کو, اس میں بیٹھنے والے کو, محنت کرنے والے کو, تعاون کرنے والوں کو اللہ جنت کے لیے سلیکٹ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی سلیکشن کرتا ہے. یہ ہمارا بھی الیکشن ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ محبت, ایک شاعر کہتا ہے کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. بے شک. اتنے لوگ کھڑے ہیں الیکشن میں, اتنے امیدوار ہیں نا, کیا آپ سب کو جتائیں گے؟ ایک کو جتائیں گے, ہے نا, ایک کو جتائیں گے. جو آپ کی نظر میں اچھا ہے اسے آپ جتائیں گے, بے شک. جو آپ کی نظر میں بہتر ہے اسے آپ جتائیں گے. نبی کی محبت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے. کیا؟ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا, یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا. ارے محبت کی نہیں جاتی, محبت ہو ہی جاتی ہے. یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے, بھڑکایا نہیں جاتا. یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے, بھڑکایا نہیں جاتا. میرے دوستوں, میں عرض کرتا چلوں, کوپرگا کی سرزمین پر نبی سے محبت کرنے والے ہیں. آج انہوں نے نبی کی محبت کا جلسہ رچایا ہے. الحمدللہ کئی سال سے یہ ہمارے نوجوان حفاظ اور علماء کرام محنتیں کر کے, ہمارے جو ہے کوپرگا کے بڑوں کی سرپرستی حاصل کر کے, ہمارے خلیل بھائی اور دیگر حضرات کی سرپرستی میں یہ لوگ ہر سال نبی کی محبت کا جلسہ رکھتے ہیں, نبی کی عظمت کا جلسہ رکھتے ہیں. آخر کیا ضرورت ہے ان کو؟ ضرورت ہے تاکہ نبی کے عشق کے پرچم کو عام کیا جائے, اور کوپرگا کے سنیوں کو, کوپرگا میں بسنے والے نبی کے عاشقوں کو نبی کی عظمت کے جلسے کے ذریعے سے جنت کا راستہ دکھایا جائے. یہ ان کی خواہش ہے. تو محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہاں وہی آتا ہے جسے سرکار چاہتے ہیں. اور میرے دوستوں, میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں, ہم اور آپ آقا سے محبت کرتے ہیں, کرتے ہیں نا, کرتے ہیں نا سب لوگ, سرکار سے محبت کرتے ہیں. اب یہ بتائیے کیا سرکار بھی ہم سے محبت کرتے ہیں؟ بے شک. معلوم کرتے ہیں؟ کیسے معلوم آپ کو؟ بتائیے آپ کیسے معلوم؟ نماز پڑھتے ہیں آپ 5 وقت کی آتے نہیں, کرتے ہیں سرکار ہم سے. گنہگار صحیح, سیاہکار صحیح, مگر سرکار محبت کرتے ہیں. آپ کہیں گے مولانا دلیل, سرکار ہم سے محبت کرتے ہیں, اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ کا جلسہ رچانا, جلسے میں آ کر کے بیٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ سرکار آپ سے محبت کرتے ہیں. اگر سرکار کو آپ سے محبت نہ ہوتی, آقا آپ سے پیار نہ کرتے, تو آپ کو نہ جلسہ کرنے کی توفیق ہوتی, نہ اس محفل میں بیٹھنے کی توفیق ہوتی. جیسے دوسرے ہیں ویسے آپ بھی رہتے. بے شک, بے شک, بے شک. کیا بات دوسرے ہیں نا, سب کو توفیق ہوتی ہے, نا ہوتی ہے. سب کو نہیں ہے نبی کی میلاد کے جلسہ رچانا, سب کو توفیق نہیں ہے. سرکار کے دور میں مدینہ مکہ شریف میں ابو جہل بھی تھا کہ نہیں تھا, ابو لہب بھی تھا, عتبہ بھی تھا, ولید بھی تھا, شیبہ بھی تھا. بڑے بڑے سڑے ہوئے مکے کے کفار تھے. اور وہی صدیق اکبر بھی تھے, فاروق اعظم بھی تھے, عثمان غنی بھی تھے, مولا علی بھی تھے, اور تمام صحابہ کرام تھے. مگر سب کو توفیق نہیں ہوئی. اللہ نے اپنے حبیب کی محبت کے لیے ابو جہل کا انتخاب نہیں کیا. اللہ نے اپنے نبی کی محبت کے لیے ابو لہب, عتبہ اور شیبہ کے دل کا انتخاب نہیں کیا, بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کی محبت کے لیے ابو بکر کے دل کو چنا, عمر کے دل کو چنا, عثمان کے دل کو چنا, علی کے دل کو چنا, ابو دردہ کے دل کو چنا, سلمان
ابو ہریرہ کے دل کو چنا, خالد کے دل کو چنا, ابو عبیدہ کے دل کو چنا, ابو قتادہ کے دل کو چنا. اللہ نے ان کے دلوں کا منتخب کیا ہے نبی کی محبت کے لیے, اور ان کے صدقے میں اللہ نے ہم گنہگاروں کے دلوں کو بھی نبی کی محبت کے لیے چن لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے, سرکار بلائیں گے تب آئیں گے. ہم نے کہا بغیر بلائے کوئی اجمیر خواجہ کے در پہ نہیں جا سکتا, تو نبی کی بارگاہ میں کیسے آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے. میں نے دیکھا بودھن کے سرزمین پر ایک آدمی ہے, بہت پیسے والا, بہت دولت مند, اللہ نے نوازا, بے پناہ دولت ہے, بے پناہ پیسے, لاکھوں روپیہ خرچہ کرتا ہے, مگر 70 سال کی عمر ہو گئی, اجمیر نہیں جا سکا. 70 سال کی عمر ہو گئی, اجمیر نہیں جا سکا. وہیں میں نے دیکھا ایک سبزی بیچنے والا, ایک منڈی پہ ٹماٹر بیچنے والا, ایک غریب آٹو چلانے والا, ہر سال اجمیر جا رہا ہے. بے شک 50 روپیہ 100 روپیہ روز کما رہے ہیں, ہر سال اجمیر جا رہے ہیں. ایک کروڑ پتی جو چاہے تو ہر ہفتہ اجمیر جائے, وہ 70 سال ہو گئے اجمیر نہیں جا سکا, اور یہ غریب آدمی ہر سال اجمیر مقدس جا رہے. میں سوچنے لگا یا خواجہ یہ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ امیر کبھی نہیں گیا, یہ غریب ہر سال کیوں جا رہا ہے؟ تو میرے ایمان نے للکار کے جواب دیا, میرے عشق نے للکار کے جواب دیا, میری محبت نے للکار کے جواب دیا. او مشہودی سن, یہاں جانے کی بات نہیں ہے, خواجہ کے بلانے کی بات ہے. سن لے, ارادے روز بنتے ہیں اور بن کے ٹوٹ جاتے ہیں, ارادے روز بنتے ہیں بن کے ٹوٹ جاتے ہیں. وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. نائب النبی ہے خواجہ, عطائے رسول ہے خواجہ. نائب النبی اور عطائے رسول کے بلائے بغیر کوئی اجمیر نہیں جا سکتا, تو رسول کی محبت کے بغیر, رسول کے بلائے بغیر ان کی محفل میں کیسے آ سکتا ہے؟ آئے گا نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے اس کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے. اب الحمدللہ عاشق رسول ہے, نبی کے دیوانے, اور محبت کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نبی سے پیار کریں گے تو اللہ راضی ہوگا. قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, قل اے محبوب اعلان کر دو, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو, اگر تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو, اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو, اگر تم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو, فاتبعونی, میری اتباع کرو, میرے نقش قدم پہ چلو, میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلو. یا اللہ, یا رسول اللہ, آپ کی اتباع کریں, آپ کے نقش قدم پہ چلیں, آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں, تو ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں, یحببکم اللہ, اللہ تم سے راضی ہو جائے گا, اللہ تم سے خوش ہو جائے گا. یعنی نبی کی اتباع کرو گے, نبی سے محبت کرو گے, نبی سے پیار کرو گے, تو اللہ تمہیں پیار کرے گا. نبی سے پیار کرو گے, اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. نبی سے پیار کرو گے, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تاریخ شاہد ہے, جس نے نبی سے محبت کی ہے, جس نے نبی سے پیار کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کائنات کا تاجدار بنا دیا ہے, اسے دنیا کے مسلمانوں کا امام بنا دیا ہے. غوث اعظم نے پیار کیا, غوث اعظم بن گئے. عبد القادر جیلانی نے پیار کیا, غوث زمانہ بن گئے. معین الدین چشتی نے پیار کیا, غریب نواز اور ہندل ولی بن گئے. جس نے بھی نبی سے پیار کیا ہے, اللہ نے اس کے مرتبے کو اونچا کیا ہے. محبوب الہی نے نظام الدین اولیاء نے پیار کیا, محبوب الہی سلطان المشایخ بن گئے. مختیار کاکی نے پیار کیا, قطب الدین اوشی بن گئے. نصیر الدین سے پیار کیا, چراغ دہلی بن گئے. سید محمد نے پیار کیا, بندہ نواز کے سودراز بن گئے. امام احمد رضا نے پیار کیا, اعلیٰ حضرت بن گئے. مصطفیٰ رضا نے پیار کیا, مفتی اعظم بن گئے. اختر رضا نے پیار کیا, تاج الشریعہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. ہم اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے نبی سے پیار کیا ہے اور پیار کرنے کا طریقہ دیا ہے. بے شک پیار کرنے کا طریقہ بتایا. ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ یہ بتائیے, آپ کو یا کسی کو
10,000 रुपए की अशद जरूरत है। मिसाल के तौर पर कोपरगांव वालों को तो अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत दे रही है, अल्लाह ने कोपरगांव वालों को बहुत नवाजा है। तंबाकू आया तो मजा, सोया आया तो मजा, कपास आया तो मजा, जो आया मजा ही मजा है। अल्लाह ताला आपके सबके मालों में बरकत अता फरमाए। और जैसे अल्लाह ने नवाजा है वैसे आप भी दीन की राह में खर्चा करते हैं माशाअल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। मगर बिल इत्तेफाक कभी जरूरत पड़ गई 10,000 रुपए की, किसी को 10,000 की जरूरत पड़ गई और 10,000 की इतनी अशद जरूरत है कि उसके बगैर अब बेइज्जती होने के इम्कान हैं। घर में 10,000 ना मिला तो कोई हादसा हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई, बहुत बड़ी परेशानी सामने आ गई, दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें। घर में भूखे मरने की नौबत आ गई, घर पे किसी दूसरे का कब्जा होने की नौबत आ गई, यानी इतनी बड़ी परेशानी कि आदमी परेशान हो गया। अब ऐसे वक्त में अगर किसी ने आपको 10,000 रुपया दे दिया तो उसका एहसान है कि नहीं है? बोलिए, परेशानी दूर किया, एहसान किया कि नहीं किया उसने? 10,000 दे दिया, एहसान, आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई, आपकी परेशानी दूर हो गई, आपकी मुसीबत का खात्मा हो गया, मुश्किल आसान हो गई, आप खुश हो गए, उसका एहसान मान रहे हैं। जब मिल रहा है अस्सलाम वालेकुम, जब मिल रहा है अस्सलाम वालेकुम, लेकिन आपने 10,000 रुपया लिया और लेकर के रात में चले बोधन, रात में चले बोधन, और रास्ते में पूरा सुनसान इलाका, अकेले जाने में वैसे हम लोग को डर लगता है, बाइक से पहुंचे और आधा रास्ता गए, एक आप आ गए, रोकिए साहब, रुक गए, और रोकते जैसे आपने गाड़ी रोकी, उसने, वो देख रहा था 10,000 लेकर के चला है, उसने निकाला रिवॉल्वर जेब से और आपकी कनपट्टी पे लगा दिया, और लगाने के बाद क्या, 10 निकाल, 10 निकाल ले। एक ने दिया, दूसरा छीनना चाह रहा है, 10 निकाल, और जैसा ही उसने 10 निकालना चाहा, अचानक तीसरा आदमी आया और आकर के उसने उसकी कनपट्टी पे लगा दिया, इसके जिसने कनपट्टी पे लगा, दूसरे की कनपट्टी पे लगा दिया, लगा हाथ, ये हमारा भाई है, हाथ, उसको मार के भगा दिया, 10,000 बचा लिया। अब आप बताइए, जिसने दिया उसका एहसान और जिसने बचाया उसका और ज्यादा एहसान है कि नहीं है? और ज्यादा लेकर के चले जाता, क्या कर लेते आप? जिसने दिया उसका एहसान और जिसने बचाया उसका और एहसान है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर दो बुजुर्गों को कभी सुन्नियत फरामोश नहीं कर सकती। एक का नाम गरीब नवाज है, जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमें इस्लाम की दौलत दी है, इस्लाम की ताकत दी है, इस्लाम की नेमत दी है, ईमान दिया है हमें, इस्लाम दिया है हमें। किसने दिया है? मेरे ख्वाजा ने दिया है। किया था हिंद को तारीफ, जब बातिल परस्ती ने उजाला कर दिया आकर मोइनुद्दीन चिश्ती ने, मेरे ख्वाजा ने इस्लाम की दौलत दी, ईमान की दौलत दी। एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 90 लाख लोगों को गरीब नवाज ने दामन इस्लाम अता किया है। 90 लाख लोगों को गरीब नवाज ने इस्लाम की दौलत अता की है। और एक रिवायत में जहां तक आया है, एक मर्तबा गरीब नवाज अजमेर मुकद्दस से दिल्ली तशरीफ ले गए और दिल्ली से जब वापस आए तो दिल्ली और अजमेर के बीच में गरीब नवाज ने 42,000 लोगों को इस्लाम दिया है। 42,000 लोगों ने गरीब नवाज के हाथों पे इस्लाम कबूल किया है। ईमान किसने दिया हिंदुस्तान में? गरीब नवाज ने। इस्लाम किसने दिया? गरीब नवाज ने। ये अजीम दौलत लेकर के हम चल ही रहे थे, चल ही रहे थे कि कुछ साल का अरसा गुजरा, कुछ साल का अरसा गुजरा, कुछ लोगों ने उस दौलत को छीनना चाहा, कुछ लोगों ने दौलत को छीनना चाहा, ईमान की दौलत पे हमला कर दिया, अकीदे की दौलत पे हमला कर दिया, इश्क़ रसूल की दौलत पे हमला कर दिया, छीनना चाहा। 1856 में एक डाकुओं की जमात निकली और उसने हमारे ईमान पे हमला किया, हमारे अकीदे पे हमला किया, दिलों से इश्क़ रसूल के चराग को निकाला जाने लगा, रसूल पाक की मिलाद पर शिर्क के फतवे लगाए जाने लगे, औलियाए किराम की बारगाहों में जाने को शिर्क कहा जाने लगा और हर अच्छे काम पर उनका फतवा लगता रहा। ऐसे वक्त में जब मुसलमानों के सीनों से ईमान की दौलत निकाली जा रही थी, 1856 के बाद जब मुसलमानों के दिलों से इश्क़ रसूल की
समा को रोशन किया जा रहा था, कोई तबलीगी जमात की शक्ल में कनपट्टी पे रिवाल्वर लगा रहा है, कोई अहले हदीस की शक्ल में कनपट्टी पे रिवाल्वर लगा रहा है, कोई मौदूदियत की शक्ल में आ रहा है, कोई कादियानियत की शक्ल में आकर के कनपट्टी पे रिवाल्वर लगा रहा है। ला ईमान की दौलत मुझे दे दे, ला ईमान की दौलत मुझे दे दे, इसकी दौलत मुझे दे दे। ऐसे वक्त में हमारी हिफाजत के लिए बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा खड़ा होता है, और खड़े होने के बाद देवबंदी के कनपट्टी पे रजा की रिवाल्वर लगती है, रजा की रिवाल्वर कभी देवबंदी के कनपट्टी पे नजर आ रही है, कभी तबलीगी की कनपट्टी पे नजर आ रही है। जितने डाकू थे सबकी कनपट्टी पे रिवाल्वर लगा करके इमाम अहमद रजा ने हमारे ईमान को बचाया है, हमारे इस्लाम को बचाया है, हमारे अकीदे को बचाया है। इसीलिए किसी कहने पर खुद इमाम फरमाते हैं दिल के रजा है खंजरे खुखार पर्थवार, दिल के रजा है खंजरे खुखार पर्थवार। आजा से कह दो खैर मनाए नशर करें। गरीब नवाज को हम इसलिए मानते हैं कि गरीब नवाज ने हमें ईमान दिया है, और गरीब नवाज के गुलाम इमाम अहमद रजा को इसलिए मानते हैं कि उन्होंने हमारे ईमान को बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खतीब तेलंगाना। मेरे दोस्तों, मिलाद के साथ था, आज मिलाद बाकी है। मिलाद कायम इस पर भी हमले हो रहे थे। मैं खुल के नाम तो नहीं लेना चाहता कौन कर रहा था, मगर आप तो समझदार आदमी समझ ही जाएंगे। आज उनको कौन नहीं पहचानता है, इशारा कर दो सब समझ जाते हैं। हमले हो रहे थे, क्या कहा जा रहा था मिलाद को मालूम आपको? मिलाद करना कृष्ण कन्हैया के जन्मदिन मनाने से बदतर है। माज़अल्लाह, यकीन नहीं है? आइए बोधन दारुल रज़ा मुस्तफा में आपको उनकी किताब दिखा देता हूँ। मिलाद की ऐसी तौहीन की जा रही थी। इमाम अहमद रजा फजल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अकेले इन 54 डाकुओं का मुकाबला किया। मुकाबला फरमा करके मिलाद की असमत बताई, और ऐसी बताई कि खुद इमाम पुकार उठे कि सुन लो ऐ लोगों, नबी की मिलाद मनाते रहो, नबी का जिक्र करते रहो। क्यों? इसलिए कि वो जो न थे तो कुछ न था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इमाम अहमद रजा ने फरमाया कि हे लोगों, क्या समझते हो अपने नबी की अजमत को? सुन लो, मेरे नबी क्या है जानते हो? अरे अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नबी कौन है? हमारी जान है। नबी हमारी जान है, नबी की मोहब्बत हमारी पहचान है, नबी का इश्क ही हमारा ईमान है। अजमल सुल्तानपुरी क्या कहते हैं? वजूदे कायनाते दो जहां जिनकी बदौलत है, उन्हीं का जिक्र करना मेरे मसलक में इबादत है, उन्हीं का जिक्र करना मेरे मसलक में इबादत है। ऊपर का के गयूर सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, यही पैगाम इमाम अहमद रजा है। जिंदगी भर आप मोहब्बत की तालीम देते रहे, जिंदगी भर इश्क की तालीम देते रहे, और ऐसे आशिक रसूल से आला हजरत, ऐसे नबी के दीवाने से आला हजरत। क्योंकि मुझे टॉपिक दिया गया है कि आला हजरत दो जश्न है, दो जश्न है आज, दो जलसे, एक आला हजरत का जश्न और एक जश्न आमद मुस्तफा। इंशाअल्लाह आमद मुस्तफा पर आप खिताब समाज फरमाएंगे किसका? पूरे दक्कन की अजीम तरीन शख्सियत, पूरे दक्कन में जिनकी अजमतों का डंका बज रहा है, मुसलसल 45 साल से, जो पूरे दक्कन ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में तबीयत नासाजी के बावजूद दीन और सुन्नियत के परचम को लहरा रहे हैं। दुनिया उन्हें शहबाज़े दक्कन कहती है।
علامہ مجیب علی رضوی مدث اللہ العالی، ان کے نور نظر، ان کے لخت جگر، رہبر سنیت، جانشین وہ شہزادہ حضور شہباز دکن، وائز شیر سخن، اور میں تو کہتا ہوں شہباز دکن کے مزار اور شہباز دکن کے پرتو حضرت علامہ مولانا محمد اویس رضا صاحب قبلہ سہیل قادری مدث اللہ العالی سے آپ نورانی خطاب انشاءاللہ میلاد مصطفیٰ اور آمد مصطفیٰ پر سماعت فرمائیں گے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت کا عشق میں آپ کو بتا دوں، اور یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ عشق سے فائدہ کیا ہوتا ہے، محبت سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی، دیہاتی صحابی تشریف لائے، دیہات کے رہنے والے تھے، تشریف لائے، ان کا نام تھا حضرت ذوالخویسرہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تشریف لائے اور آ کر کے آقا کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کیا پوچھا انہوں نے؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کب آئے گی، آقا نے مسکرا کر کے پوچھا ارے بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، بتاؤ قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تیاری تو کچھ نہیں ہے، بس اتنی تیاری ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم پیار کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ہم کو بھی اپنے آقا سے محبت ہے، اپنے نبی سے محبت ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی کل قیامت کے دن مصطفیٰ کے جھنڈے کے سائے تلے رہیں گے۔ ارے عشق والوں کو مت پوچھو، آپ جو نبی سے عشق کرتا ہے، جو نبی سے محبت کرتا ہے، اس کا مرتبہ بڑا نرالا ہوا کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی اسے پہچانے نہ پہچانے، دنیا میں کوئی اسے جانے مت جانے، مگر فرشتے اس کی پناہ بنائے لیتے ہیں، قبر میں اسے اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں سن لو بے نشاں بن جاؤ ان کی محبت میں، اس لیے کہ بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی کی سرزمین کے رہنے والے ہیں۔ یوپی میں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا بریلی، یوپی میں ایک چھوٹا سا شہر ہے بریلی، آج وہ ضلع بن چکا ہے، اسی میں پیدا ہوئے اعلیٰ حضرت، وہی پڑھے بڑھے، وہی پڑھے وہی عالم بنے، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے محبت کی شمع کو بریلی سے روشن کرنا شروع کیا، بریلی سے روشن کرنا شروع کیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں امام احمد رضا کو جانا جا رہا ہے، امام احمد رضا کی عظمتوں کے گیت گائے جا رہے ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں وادی رضا کی کوئی ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ امام احمد رضا نے نبی سے محبت کیا، امام احمد رضا نے نبی سے پیار کیا، تو صلہ کیا ملا وہ دنیا۔ اعلیٰ حضرت دوسری بار حج کے لیے تشریف لے گئے، اعلیٰ حضرت دوسری بار حج کے لیے تشریف لے گئے، اور جب حج کے لیے دوسری بار گئے آپ تو اس وقت مکہ شریف پہنچے، اور اسی دوسرے سفر میں اعلیٰ حضرت نے علم غیب کے منکرین کے رد میں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ نامی کتاب 8 گھنٹے میں لکھی۔ بے شک بے شک۔ بخار بہت تیز تھا، اور اسی حالت بخار میں آپ مدینہ شریف روانہ ہو گئے۔ مدینہ شریف جب پہنچے تو ایک تمنا، ایک آرزو انگڑائی لینے لگی۔ وہ کیا؟ اعلیٰ حضرت نے سرکار کی بارگاہ کے قریب کھڑے ہو کر کے کہا یا رسول اللہ آج غلام آپ کے در پہ آیا ہے، بڑی آرزو بڑی تمنا لے کر کے آیا ہے، سرکار اس کی تمنا پوری کر دیجیے۔ اور جانتے ہیں آپ نبی کی بارگاہ کیا کیسی بارگاہ ہے؟ خود امام فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس بارگاہ میں کوئی نہیں سنتا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت وہاں عرضی رکھ رہے ہیں، کون سی عرضی ہے؟ اور کیجئے گا ایسی عرضی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ حالت خواب میں کئی بار آپ کا دیدار ہوا ہے،
بے شک سو گیا, سونے میں خواب نظر آیا, خواب میں کئی بار آپ کو دیکھا یا رسول اللہ, خواب میں کئی بار دیدار کیا. آج آپ کا غلام احمد رضا چاہتا ہے کہ جاگتی آنکھوں سے دیکھوں, بیداری کی حالت میں دیدار کروں. یا رسول اللہ تمنا پوری کر دیجئے, آج جاگتے میں دیکھنا چاہتا ہوں, آج حالت بیداری میں دیدار کرنا چاہتا ہوں. یہ آرزو رکھی کس نے؟ عاشق نے. کس نے؟ دیوانے نے. یہ آرزو رکھی, اور آرزو رکھنے کے بعد ایک دن ہوا, مراد پوری نہیں ہوئی. دوسرا دن گزرا, مراد پوری نہیں ہوئی. تیسرا دن گزرا, تمنا پوری نہیں ہوئی. چوتھے دن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک نعتیہ غزل پیش کی اور فرمایا, جو سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, پھول کیا دیکھ ان کی آنکھوں میں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. پھول کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. اے رضا تیری کیا بات ہے یہاں پر, یہ تو شہنشاہ کائنات کا دربار ہے, تجھ سے ہزاروں کتے یہاں آتے ہیں اور جاتے ہیں, پھرتے رہتے ہیں. یہاں تیری بات کون پوچھ سکتا ہے, کون تیری سنے گا یہاں پہ؟ لفظ کون پہ غور کیجئے, لفظ کون میں پیار چھپا ہوا ہے, لفظ کون میں عشق چھپا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, کون یہاں تمہاری خبر گیری کرے گا, کون تمہاری آرزو کو پوری کرے گا؟ جب تک کر کے امام احمد رضا نے کہا, کون کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا, کون کیا پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. جب طرف کر کے کہا, اللہ اکبر, تاریخ گواہ ہے, چہرے سے نقاب ہٹ گیا, حجاب ہٹ گیا, اور امام احمد رضا نے جاگتی آنکھوں سے روضہ رسول کے پاس اپنے آقا کا دیدار کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا, بیداری میں اعلیٰ حضرت دیدار کر رہے ہیں. کون سامنے کھڑا ہے؟ بددعا چہرے والا سامنے کھڑا ہے. کون سامنے کھڑا ہے؟ کائنات کا شہنشاہ سامنے کھڑا ہے. حسن و جمال کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر. ان کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ سورج پہ نظر ٹھہر جاتی ہے مگر ان کے رخ پہ نظر نہیں ٹھہرتی. ایسا حسن و جمال حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ, آپ کے جیسا حسین و جمیل آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں ہے, اور آپ کے جیسا خوبصورت آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. وہ سراپا حسن کھڑا ہوا ہے. ارے لوگوں نے حسین دیکھے تھے مگر امام احمد رضا کے سامنے سراپا حسن کھڑا ہے, سراپا حسن کھڑا ہے. اب ایسے وقت میں عشق کا امتحان ہو رہا ہے, محبت کا امتحان ہو رہا ہے, عقیدے اور ایمان کا امتحان ہو رہا ہے. میرے دوستو, میں آپ سے عرض کرتا چلوں, مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ زیبا سامنے ہے. امام احمد رضا کہہ رہے ہیں, نبی کے حسن کو دیکھ کر, نبی کے جمال کو دیکھ کر, نبی کے جلوے کو دیکھ کر. کون سا جلوہ؟ وہ جلوہ جس نے جلوے خدا دیکھا. مگر اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا تو کیا فرماتے اعلیٰ حضرت, اے احمد رضا سجدہ کر لے. احمد رضا, دل احمد رضا نے کہا سجدہ کر لے, موقع اچھا ہے, ایسا موقع بار بار ملنے والا نہیں ہے. پوری دنیا کا مالک تمہارے سامنے ہے, کائنات کا شہنشاہ تمہارے سامنے ہے, سجدہ کر لے, سجدہ کر لے, سجدہ کر لے. مگر شریعت کا دامن تھام لیا احمد رضا نے, احمد رضا نہیں. خود امام فرماتے ہیں, پیشے نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. نظر کے سامنے وہ نوبہار ہے اور دل کہتا ہے سجدہ کر لے, دل بے قرار ہے سجدہ کر لے, دل بے چین ہے سجدہ کر لے. پیشے نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے, سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. روکیے, سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. لیکن عاشق نے, عاشق رسول سے امام احمد رضا تمنا کی اور سرکار نے ان کی تمنا پوری فرما دی. بیداری میں دیکھوں گا, سرکار نے اپنا جلوہ بیداری میں دکھا دیا. بتائیے امام احمد رضا کا مرتبہ اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک, اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس کی سرکار سنتے ہوں اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ ایم ایل اے صاحب جس کی سن لے وہ تو بہت بڑا ہو جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایم ایل اے صاحب کو تھوڑا قریب ہو گیا, ایم پی صاحب کے قریب ہو گیا, منسٹر کے قریب ہو گیا تو لوگ سمجھتا رہے اس سے پنگا مت لینا. کیوں؟
یہ صاحب کا آدمی ہے، پنگا مت لینا، صاحب کا آدمی ہے، اعلیٰ حضرت پنگا مت لینا، مصطفیٰ کا آدمی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ پنگا مت لینا، نبی کا ہے، رسول پاک کا ہے، آقا کا غلام ہے، اور ان سے جو ٹکرائے گا اس کو تو وہ تو چھوڑیں گے نہیں، خود سرکار نہیں چھوڑیں گے، بے شک اس لیے کہ سرکار کو اپنے ہر غلام سے پیار ہے، بے شک سرکار کو اپنے ہر غلام سے محبت ہے۔ تو آج ہم اسی عظیم شخصیت کی یاد منانے کے لیے حاضر ہیں جو یہ میلاد مصطفیٰ بھی ہے، اور اس جلسے کا نام جشن 100 سالہ امام احمد رضا بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کو 25 صفر کو 100 سال پورے ہو گئے، 1340 ہجری 25 صفر کو آپ کا وصال ہوا تھا، 100 سال پورے ہوئے، اور 100 سال پورے ہونے کے بعد آج کی تاریخ میں 25 صفر میں بلکہ 1 صفر سے لے کر کے آج تک پوری دنیا میں ان کے نام کا جشن منایا جا رہا ہے، ان کی یاد منائی جا رہی ہے، ان کی خدمات کو یاد کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے یاد کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے زندگی بھر اپنے نبی کو یاد کیا ہے، زندگی بھر اپنے نبی کا ذکر کیا ہے، زندگی بھر اپنے نبی سے محبت کی ہے، اور جو نبی والا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس سے ہو جاتی ہے، ساری دنیا اس سے محبت کرتی ہے، ساری کائنات اس سے پیار کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو دور کی بات ہے، آئیے میں ان کے شہزادے کی بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیں حضرت تشریف لا رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد حضور شہباز دکن، آمد حضور شہزادے